اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میں نے پچھلے درس میں سورہ نبا کی شروع کی آیات کا ترجمہ کیا تھا۔ اس درس میں بقیہ آیات کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تلاوت کلام پاک میں دلچسپی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے، اور جب ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم اپنی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ آیت ہے اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا۔ اِنَّا کا مطلب ہے بے شک، یوما کا مطلب ہے دن، فصلی کا مطلب ہے فیصلے کا دن، کان میقاتا، کانا کا مطلب یہاں پر ہو گیا، میقاتا یعنی مقرر ہے۔ پوری آیت کا ملا کر ترجمہ اس طرح ہوگا اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا، یعنی قیامت کے دن کا یا فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کو ایک بار اور سمجھیں، اِنَّا بے شک، یوم الفصل قیامت کے دن کا وقت، کان میقاتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جس دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس سے پچھلی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کائنات کی چیزوں کو، جو کائنات کے بڑے بڑے تغیرات ہیں یا کائنات کی جو بڑی بڑی تخلیق ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے۔ کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ اس کا جوڑا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ درخت ہو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی اور ہر چیز کی تکمیل اس کے اپنے جوڑے سے مل کر ہوتی ہے۔ جب وہ اپنا جوڑے سے مل جاتا ہے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، رات و دن کا جوڑا، اور نباتات میں بھی اللہ تعالیٰ نے درختوں کی بھی جوڑے پیدا کیے ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت کی دوسری نشانیاں بتائی ہیں کہ تم ان نشانیوں پہ غور کرو، اور غور کر کے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا یقین کرو کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں نشانی بیان کی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے ڈھانپنے کی چیز بنا دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا۔ یہ سب چیزیں انسان کو روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا رہتا ہے، انسان اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ان مشاہدات کو غور فکر سے دیکھو، اور غور فکر سے دیکھنے کے بعد اس دعوے پہ یقین کرو اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اب آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی، جب قیامت آئے گی تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت کا منظر کیا ہوگا۔ اس وقت کا منظر یہ ہوگا یوما، اس دن، ینفخو پھونکا جائے گا، فی کا مطلب ہے میں، سوری سور میں، اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فتاتون افواجا، تو تم آؤ گے، فتاتون کا مطلب ہے تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج۔ ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے، یوما اس دن، ینفخو جس دن پھونکا جائے گا، فی سوری، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، سور کا مطلب ہوتا ہے سور، اس دن جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فتاتون افواجا، تو تم فوج در فوج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے کے سارے مردے یا انسان جو مرے ہوئے ہیں وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد فوج در فوج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔
تم اس کو ناممکن اور مشکل مت سمجھو، کیونکہ تم تو پہلے ہی ہماری قدرت کا مظاہرہ کر چکے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کو کہ ہم نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا سورج کو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنی تخلیق کو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کیسے کی؟ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس صرف ایک سور میں پھونک مارنے کی دیر ہے۔ ادھر سور میں پھونک ماری گئی، ادھر قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ فتحت کا مطلب ہے کھولا جائے گا، السماء آسمان کھولا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا تو وہ آسمان دروازے ہو جائے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھیں، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا تو وہ دروازے ہو جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا تو وہ دروازے ہو جائے گا۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آسمانی دنیا کے منظر کو ایسے کھول دیا جائے گا کہ آسمانی دنیا کے منظر کو دیکھنے کے لیے کوئی بندش نہیں رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، ایسا لگے گا جیسے کہ سارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ چیز انسان کی انفرادی طور پہ بھی ہوگی اور اجتماعی طور پہ بھی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تبھی قائم ہو گئی جب انفرادی طور پر کوئی روح نکل کر آسمانی دنیا میں جاتی ہے، تو اگر وہ نیک ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اجتماعی طور پر بھی جب اللہ تعالیٰ قیامت کو وقوع پذیر کرے گا تو آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور آسمان اور عالم بالا کے سارے منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور منظر کشی کر رہے ہیں۔ پہلے اس کا آسان ترجمہ سمجھیے، پھر اس کی مختصراً تشریح۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی پہاڑ اپنا توازن کھو دیں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا اور وہ ریت کے ڈھیر کے مانند ہو جائیں گے۔ پھر سے دیکھیے اس کا ترجمہ، سُیّرت کا مطلب ہے چلا دیے جائیں گے، جبال کا مطلب ہے جبل کی جمع ہے یعنی پہاڑ، فَكَانَتْ سَرَابًا تو وہ ریت کے ڈھیر کے مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا تو وہ ریت کے ڈھیر کے مانند ہو جائیں گے۔ اسی آیت میں اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ اور پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے میخیں بنایا ہے، کیلے بنایا ہے۔ پہاڑ کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹھوک دیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، لیکن سور پھونکنے کی دیر ہے۔ جیسے ہی قیامت کا سور پھونکا جائے گا، یہ پہاڑ اپنا توازن کھو دیں گے، یہ بے وقت ہو جائیں گے اور یہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ نہیں دکھیں گے بلکہ ریت کا ڈھیر دکھے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو اس دنیا کا نظام کیسا ہوگا۔ یہ دنیا جو آج ہمارے سامنے اس شکل میں موجود ہے، اس شکل میں موجود نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ اور اس بات کا یقین رکھو، اس بات کو یقین جانو، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ایسا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسے کہ پلک جھپکنے کی دیر ہو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا بے شک جہنم کانت مرصادا وہ گھات میں ہے، بے شک جہنم وہ انتظار میں ہے، گھات میں ہے۔ اِنَّا بے شک جہنم کانت مرصادا وہ گھات میں ہے، وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پر مرصادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مرصادہ کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ایسا ہو جو چھپا ہوا ہو اور انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ یہاں پر سے کوئی آدمی گزرے گا، ہم اس پر اچانک سے حملہ کر دیں گے۔ مرصادہ کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی شکار کی تلاش میں ہو اور وہ چھپ کے بیٹھ گیا ہو، پھر وہ اچانک شکار پر جھپٹ پڑے، اس پر حملہ کر
کر دے۔ اسی طرح سے یہاں پر جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جہنم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور گھات لگائے ہوئے ہے منکرین آخرت یا جرم کرنے والے یا جرائم کرنے والے یا ظلم کرنے والے یہ نہ سوچے کہ ان کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے۔ اگر دنیا میں ان کے ظلم کے سبب سے یا ان کے جرم کے سبب سے یا ان کے گناہ کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ جہنم کانت مرصادا، جہنم وہ انتظار میں بیٹھی ہے اور وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ جیسے ہی قیامت کا سور پھونکا جائے گا یہ جہنم چن چن کر ظالموں کو اور چن چن کر مجرموں کو اور چن چن کر گنہگاروں کو اپنی کھائی میں کھینچ لے گی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِلطَّاغِینَ مَآبًا، لی کا مطلب ہے کے لیے، طاغین کا مطلب ہے سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لِلطَّاغِینَ مَآبًا، یہ جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا طاغین، طاغین طاغوت کی جمع ہے۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص یا وہ لوگ جو جرم کرنے میں یا ظلم کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو حدوں پار کر جاتے ہیں، جو حدوں کو تجاوز کر جاتے ہیں، ان کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور طاغوت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اگر انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے جرم سے اور اپنے ظلم سے توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ سورہ نبا کی 22 آیت تک کے ترجمہ اور مختصراً تشریح پوری ہوئی۔ آگے کی بقیہ آیات کا ترجمہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔